اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، اسلام سے پہلے عورت کی کوئی وقت نہ تھی۔ کہیں وہ زندہ درگور کر دی جاتی، کہیں وراثت کے مال کی طرح تقسیم ہوتی، اور کہیں اس کی عزت اور مقام کو پامال کر دیا جاتا۔ عورت کو کمتر اور بے وقت جانا جاتا تھا، اسے بوجھ اور بیکار سمجھا جاتا تھا، اس کے وجود کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب کچھ بدل گیا۔ عورت کو عزت ملی، حق ملا اور وقار عطا ہوا۔ اسلام نے واضح کر دیا کہ عورت بھی ذمہ دار ہے اور اس کے بھی حقوق ہیں، مرد کی طرح محفوظ اور معزز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ ناظرین، بیٹی ہو یا بہن، بیوی ہو یا ماں، ہر عورت اللہ کی امانت ہے۔ اس پر ظلم صرف زیادتی نہیں بلکہ خیانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں حسن معاشرت کا ادب سکھایا، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا رہا تو اس کے لیے جنت ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا جب بیٹی کو زندہ دفن کر دینا فخر سمجھا جاتا تھا کہ بیٹی رحمت ہے، زحمت نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے امت کو یہ سنہری اصول عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ناظرین، غور کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہی دراصل اس فرمان کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ اصل عظمت اس میں نہیں کہ انسان اپنے اختیار اور طاقت کے زور پر دوسروں پر حکم چلائے، بلکہ اصل بزرگی تو اس میں ہے کہ اپنے قریب ترین رشتوں کے ساتھ محبت کرے، نرمی دکھائے اور رحمت کا برتاؤ کرے۔ یہی رویہ ہے جو انسان کو اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ ماں کے بارے میں ایک صحابی نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر فرمایا، تمہاری ماں۔ تیسری بار بھی یہی فرمایا، اور چوتھی بار فرمایا، تمہارا باپ۔ ناظرین، یہ ہے ماں کا وہ مقام جو اسلام نے دیا۔ وراثت کے معاملے میں بھی اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا کیا جو دنیا کی کسی قوم نے نہ دیا تھا۔ قرآن نے ماں، بیٹی، بہن اور بیوی سب کے حصے واضح اور مقرر کر دیے۔ یہ وہ اعلان تھا جو اس وقت کیا گیا جب دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں میں عورت کو وراثت کا نام تک نصیب نہ تھا۔ یہ اسلام ہی کا اعجاز ہے کہ اس نے عورت کے حق کو محفوظ کیا اور اس کی عزت و عظمت کو بحال فرمایا۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ اسے عزت، وقار اور حق دیا۔ وہ محض بوجھ یا کمتر وجود نہیں بلکہ رحمت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ گھر کے اندر عورت سکون کا مرکز ہے، خاندان کے لیے رحمت ہے اور معاشرے کے لیے روشنی کا چراغ ہے۔ ناظرین، سوچئے، اگر یہ تعلیم آج ہمارے گھروں میں زندہ ہو جائے تو کیا منظر ہوگا؟ بیٹی کو بوجھ نہیں بلکہ رحمت سمجھا جائے، بیوی کو ظلم کا نشانہ نہیں بلکہ سکون کا باعث مانا جائے، ماں کو بوجھ نہیں بلکہ خدمت کا محور بنایا جائے، بہن کو کمتر نہیں بلکہ عزت کا نشان قرار دیا جائے۔ یقین کیجئے، اگر یہ تعلیم زندہ ہو جائے تو ظلم مٹ جائے گا، انصاف قائم ہو جائے گا اور ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے۔ اسلام نے عورت کو اس کی اصل جگہ پر بٹھایا ہے۔ وہ محض کمزور نہیں بلکہ عزت والی ہے، وہ بوجھ نہیں بلکہ رحمت ہے، وہ قید نہیں بلکہ امانت ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو دنیا کو امن اور سکون دے سکتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا، اپنی بیٹیوں کو رحمت سمجھنے والا بنا، اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کرنے والا بنا، اپنی ماؤں کا خدمت گزار بنا۔
آمین۔ صلو